ویلکم بیک خواتین و حضرات. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے جس شخصیت نے، وہ انتہائی ملٹی ڈائمینشنل ہیں، شاعر، ڈرامہ نگار، کالم نگار، ادیب، لیکن انتہائی پختہ فکر رکھنے والے دانشور، آپ سب کے اور ہمارے حسن نثار. آپ سے پہلا سوال، آپ جب پاکستان، ہندوستان، اس کرنٹ معاشرے کو ڈسکس کرتے ہیں تو شدید غصے کا شکار نظر آتے ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ غصہ ایک ڈپریشن کی نشاندہی کرتا ہے. ذرا اس کی وجوہات بیان کیجیے آج سب کے سامنے. I was born in 51 47 کے تو چند سال بعد. نجیب الطرفین پنجابی، ماں بھی باپ بھی. لیکن وہ جو ایک مصرع ہے نا، تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا، یہ کیفیت ہے. آپ بہت کمفرٹیبل ہو ماشاءاللہ. آئی ایم این ایکسٹریملی بلیسڈ پرسن. کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور کچھ بھی پلے نہیں ہے. مصرع ہو گیا. وین یو لک اراؤنڈ تو ایک شرمندگی، ایک خجالت، ایک ذلالت اور ایک ذلت کا احساس ہوتا ہے. میں نارمل، مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یو ویری پلیزنٹ، ویسے ملیں. کیا ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا جی آپ ابھی میرے ساتھ فلم پہ گفتگو شروع کر دیں، میرا موڈ بدل جائے گا. آپ جب پاکستان کے حالات کی بات کریں گے، مجھے اسکولوں سے باہر والے بچے، مجھے گاڑیوں پہ دستک دیتی ہوئی عورتیں، مجھے ڈرگ کر کے، بچے کو فیون چٹا کے، کرائے پہ لا کے، لوگوں کو دکھا کے بھیک مانگنے والی عورت. اچھا میرا کوئی قصور نہیں، لیکن میں بے قصور بھی نہیں. جب آپ پاکستان کی بات کریں گے تو میرے ذہن میں کوئی میٹرو شیٹرو نہیں آتی، میرے ذہن میں یہ کچھ آتا ہے. خدا کی قسم میں کئی بار سوچتا ہوں کہ یہ اگر اتنے کروڑ بچہ، اگر یہ سارا اسکول جا رہا ہو، اسکول کا معیار اچھا ہو، تو شاید اس میں کوئی اسٹیفن ہاکنگ ہو، شاید ان میں سے کوئی نیوٹن نکل آئے. یہ ایک مت ہے، بہت بڑی بکواس ہے جو ہم اکثر کرتے ہیں. ایک آدمی کیا کرے گا؟ ایک ہی آدمی کرتا ہے. ہیومن ہسٹری میں کبھی کوئی گروہ نہیں آیا. وہ گروہ پیدا ہوا تو اس آدمی کی وجہ سے پیدا ہوا. ٹھیک، وہ تو آقا کی تو ایک ذاتی، باقی کون لوگ تھے؟ ایک وہ بن گئے کیونکہ بنانے والا آ گیا تھا. وہ تو اسپرچولسٹ تھے، اتنے بڑے پیغمبر تھے. وہ ایک عام سا تموجن، غلیظ ترین، گندی ترین قوم، پتہ نہیں نہاتے بھی نہیں تھے. صحرائے گوبی سے اٹھ کے، ہاں، تاتاری، منگول. وہ تو کوئی ولی اللہ نہیں تھا. ہاں جی. اس نے اس کو ڈسپلن کیا، بدل کے رکھ دیا، بلکہ مسلمانوں کی دنیا کی بھی اس نے تہس نہس انہوں نے کر دیا. سو بیسیکلی ہم پہ جو اتنی پھٹکار ہے نا، مور دین، آپ بتاؤ مجھے کتنے مسلمان ممالک ہیں؟ 56 57. اچھا 50 پلس کہہ لیں ٹو بی آن دا سیف سائڈ. مجھے ایک بات بتائیں، ہندو کنفائنڈ ہے، مخصوص اس کا ایک جغرافیائی ہندوستان، باقی روٹی روزی کمانے کو باہر گیا ہے اولاد آباد. ہمارے 50 سے زیادہ ملک ہیں، ہماری رنگتیں نہیں ملتی، زبانیں نہیں ملتی، ہمارا کھانا نہیں ملتا، ہمارا بود و باش نہیں ملتا، رہن سہن نہیں ملتا. ہمارے درمیان ایک چیز کامن کیوں ہے؟ ذلت. وجہ قرآنک فلسفی یہ ہے کہ دولت اور طاقت کا مطلب عزت بھی ہو گیا نا جی. جن کو طاقت ہوئے گی وہ عزت دار بھی ہوئے گا نا. دولت اور طاقت مسلمان معاشرے میں یوں گردش کرے جیسے انسانی جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے. واہ. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پاؤں یہ سر ہے، ورنہ بلڈ پریشر، ورنہ کلوٹنگ، کارڈیک اریسٹ، ہارٹ فیلئر. انسانی معاشرہ اور انسانی جسم ایک ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اس پہ کام کریں. آفتاب صاحب آپ باقاعدہ نا ڈاکٹرز کو بلائیں اور پھر جو سوشل سائنٹسٹ ہیں ان کو بلائیں. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کیا ہے؟ یہ میں نے ہاتھ اٹھایا ہے، یہ سگنل یہاں سے آیا ہے. یہ ہاتھ کا کمال نہیں ہے، یہ یہاں کا کمال ہے. آفتاب صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ایبسولوٹلی. یہ جسم کی رولنگ ایلیٹ ہے. یہ اگر پنامے جائے گی نا تو یہی کچھ ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی عام فورسز ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. دل جوڈیشیسلی خون پھر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نظام انصاف ہے. اینی وے، اس کو لمبی دولت اور طاقت، اس کی منصفانہ گردش اگر معاشرے میں نہیں ہے، وہ ایک بدکار معاشرہ ہے، وہ ایک پھٹکار زدہ معاشرہ ہے، وہ ایک ناکام معاشرہ ہے. ذلت اس کا مقدر ہوگی.
یعنی ارتکاز ان دونوں چیزوں کا ہماری بنیادی ذلت ہے. ذلت کا باعث اس نے آپ سے شعور چھین لیا, علم چھین لیا, مواقع عقل چھین لی, آپ سے اعتماد چھین لیا, آپ سے عزت نفس چھین لی. یہی کچھ ہوتا ہے. ایک کانسیپٹ میں اور کلیئر کر دوں, خاص طور پہ نا جو اسٹوڈنٹس کو تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے, برابری کا کانسیپٹ بیہودہ ہے. یہ مساوات کا مطلب برابری نہیں ہے. میں اور آپ برابر نہیں ہو سکتے. میں دسترخوان پہ آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں بھی اپنی بھوک کے مطابق کھانا کھاؤں گا, میرا بھی پیٹ بھرے گا, آپ کا بھی بھرے گا, لیکن برابری میں ڈنڈی پڑ جائے گی. مطلب آپ 4 نان کھائیں گے, میں ایک, میں نے آپ کو نا تھوڑا سا ویسے چھوٹ دی اور آپ نے وہ پوری طرح. اچھا, برابری جب ہم کہتے ہیں تو میں اور آئنسٹائن تو نہیں برابر ہو سکتے نا. جی درست کرے, میں تو اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. ابھی ظفر بھائی کے پاس سے اٹھ گئے ہیں, میں بھی شاعری کرتا ہوں اور اچھا گزارے مافق واجبی کام ہے میرا, ٹھیک ہے. نہیں ہوتے برابر. برابری کہاں ہے کہ بھائی آپ آئی جی ہو, میں آپ کا کانسٹیبل ہوں, بھوک مجھے بھی لگتی ہے. آئی جی صاحب تو ٹھیک ہے, آپ تیتر کھا لو, بیف جوگا تو مجھے بھی دو. آپ کا بچہ بہت ہائی پروفائل سکول میں جا رہا ہے, کانسٹیبل دا بھی جان دو کسی ڈیسنٹ سکول ہے. برابری کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی بنیادی ضروریات, اور روٹی کپڑا مکان جو بھٹو صاحب نے بیچا تھا, آج تیسری نسل بیچ رہی ہے. سر سیاست پہ تو ہوگی ہماری گفتگو, ذرا مختصر سے لوگ جاننا چاہتے ہیں حسن نثار کا فیورٹ موسیقار کون؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, آپ پوئٹ کا پوچھو گے میں نہیں بتا سکتا, موسیقار کا پوچھو گے میں نہیں بتا سکتا, آپ گلوکار کا پوچھو گے میں نہیں بتا سکتا, آپ پینٹر کا پوچھو گے میں نہیں بتا سکتا. اٹ از مومنٹ ٹو مومنٹ. اچھا مثلا مجھے پتا ہوتا ہے کہ یار یہ پیجی کا کمپوز کیا ہوا ہے تو کمپوزیشن تھوڑی ثانوی ہو جاتی ہے. یہ مدن موہن کا ہے, یا بابا چشتی کا ہے, یار سبحان اللہ. کسی کے ساتھ کوئی واقعہ, کوئی کہانی جڑی ہوتی ہے, کوئی کمپوزیشن بہت خوبصورت ہوتی ہے. تو ایسے کھانے میں اٹس ڈیفیکلٹ. یہ نہیں, یہ باقیوں کی بڑی ہو جائے گی. اچھا, آج آپ سے پوچھا جائے لیٹ سے سرسوں کا ساگ ایک, یا ماش کی دال ہے, سبز مرچیں, یا اروی گوشت جس کے اوپر بہت سارا نیبو. نہیں, میں چونکہ حسن نثار کو اس طرح جانتا ہوں جیسے, مطلب میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہم بہت دور رہتے ہیں ایک دوسرے سے, لیکن فیملی ممبرز ہیں. جرا سبزیاں دا جرا آئنسٹائن دا نام نہیں لے رہے. اچھا کریلو. تو سر آج نیم 1 پاکستانی اینڈ 1 انڈین کمپوزرز میں. پھر نہیں, آج میں صرف آج لمحہ موجود کی بات, لمحہ موجود میں اس وقت مجھے بہت زیادہ نہ صرف وہ یاد آ رہے ہیں بلکہ ہانٹ بھی کر رہے ہیں. ان کا بیٹا تحسین, میں نے 50 بار اس کا ذکر کیا ہے کالموں میں کہ شاید کہیں سے مجھے ڈھونڈ کے کہیں فون کر رہی ہے رابطہ. بابا چشتی. اچھا, آج آپ کو بابا چشتی کا گانا سنائیں گے. میرا نہیں خیال تھا کہ آپ بابا چشتی کا تذکرہ اس طرح کر دیں گے. اتفاق ایسا ہے کہ آج کے شو کا گانا بھی بابا چشتی کا ہے. اچھا, اور انڈین سر ہیمنت کمار میرا, ایس وی برمن, یہ تو کمال کے لوگ. نوشاد صاحب, یہ کون کم ہے. اب بندہ کو لگتا ہے تھوڑی بدتمیزی جیسے ارتکاب نہیں کہ بندہ 2 4 6 نام لے دے, باقی کدھر گئے بھائی. اچھا, اس کا مطلب ہے آپ کسی ایک گانے کو بھی آج تک ڈٹرمن نہیں کر سکے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے زندگی بھر, جب سے مطلب 50 سال میں نے موسیقی سنی ہے, یا 45 سال شعور کے ساتھ موسیقی سنی اور اس کو انجوائے کیا, 40 سال سنی ہے, اس میں جو بیسٹ کمپوزیشن میرے حساب سے ہے وہ یہ. آپ اس کو ابھی تک پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. نہیں, بالکل نہیں. جس طرح شعر بھی آپ کوئی نہیں پن پوائنٹ, بالکل نہیں کر سکتے. حسن بھائی تھینک یو ویری مچ. آج آپ کے ساتھ بہت مزیدار گفتگو, آج ہمیں لطف آ گیا ہے. تھینک یو ویری مچ سر.